بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعاگو ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کی مرادیں اور دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آج کی ویڈیو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں بنائی گئی ہے اور تمام دوستوں کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ نئے آنے والے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کریں۔ سب سے پہلے مختصر سا تعارف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کرتے ہیں، پھر اپنے مین موضوع کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خوش نصیب خاتون ام المومنین حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آپ کا نام خدیجہ، والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ کی کنیت ام القاسم، ام الہند اور القاب کبریٰ، طاہرہ اور سید القریش ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ عقد نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار عمل سے متاثر ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے پیغام نکاح بھیجا، جسے حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول فرمایا۔ یوں یہ بابرکت نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ 25 دن کے بعد منعقد ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ رب عز و جل کا سلام ایک بار جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما برتن لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے۔ جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور یہ بھی خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف۔ نماز سے محبت آپ رضی اللہ تعالی عنہما نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نماز ادا فرماتی تھیں۔ جذبہ قربانی آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ جود و سخا آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار قحط سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائیں۔ آپ نے انہیں 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفتاً پیش کیا۔ خصوصیات: عورتوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے اسلام قبول کیا۔ آپ کی حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوئیں۔ شان ام المومنین بزمان سید المرسلین مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کو تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھے دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ وصال شریف آپ رضی اللہ تعالی عنہما تقریباً 25 سال حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات رہیں۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال بعثت یعنی اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک میں ہوا اور آپ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المالا میں مدفون ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے اور دعائے مغفرت فرمائی۔ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہ ہوئی تھی، یعنی شرعاً اس کا آغاز نہ ہوا تھا۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ آپ کی وفات پر رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اسے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ دوستو یہ تو تھا مختصر سا تعارف، اب اصل بات کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ آپ کا حضرت خدیجہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر دی تھی، اور ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ انہوں نے اس وقت میری مالی مدد کی جب دوسرے لوگوں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے بدن سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا، جبکہ میری کسی دوسری بیوی سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ بعد میں مدنی حیات مبارکہ میں ایک اور صاحبزادے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو کہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہما سے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے فرض نہ تھے کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب کی بھی رحلت ہوئی تھی۔ ان دونوں صدموں نے آپ کو بے حد غمگین کر دیا تھا، اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات مدینے کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے پہلے اسی سال ہوئی تھی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ اللہ پاک آپ کی قبر مبارک پہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ہماری بیٹیوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہما جیسی سیرت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں اپنے خیال کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ کیا آپ حضرت خدیجہ جیسی اور پاک ہستیوں کا ذکر خیر سننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو ضرور بتائیں، ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا کانٹینٹ پیش کرتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں پیارا اسلام کی ٹیم کو ضرور شامل کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر آپ احباب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔